صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن مومنات ہیں، پروردگار عالم سب کو حفظ و امان میں رکھے. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جتنے ہمارے مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سبوں کو جوارہ معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائیں. آج خصوصیت کے ساتھ پیغام جمعہ میں ہم 2-3 مسئلے کے اوپر ہلکی سی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم 25 ذی قعدہ سے قریب ہو رہے ہیں. 25 ذی قعدہ وہ اتنی امپورٹنٹ تاریخ ہے جس دن زمین کو بچھایا گیا تھا یا زمین وجود میں سامنے آئی تھی اس دنیا کے. اور یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے جس کے اوپر بہت اطمینان کے ساتھ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے. مگر اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ چکیدہ گفتگو انشاءاللہ ہو جائیں. اس کے بعد پھر 4 جون آ رہی ہے جس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا تھا شیعت کا، جس نے بہت بڑا احسان کیا تھا شیعت کو بلند کرنے کے لیے، اور پوری دنیا میں شیعت کا ایک تعارف اور شیعوں کو پہچان دلوا دی تھی. ان کی انتقال کی تاریخ ہے 4 جون، حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. اور اس کے بعد کچھ حالات حاضرہ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. سب سے پہلے چلتے ہیں دہ الارض کے سلسلے میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ نازعات میں ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے. تو زمین کے فرش کو بچھانے کی جو آیہ کریمہ قرآن مجید میں آئی ہے، تو اس کے پیچھے جو ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو بیان کرنا اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے کئی ائمہ معصومین، امام جعفر صادق، امام علی رضا علیہ السلام وغیرہ کے طرف سے احادیث روایاتیں ہمارے پاس آئی ہیں جس میں انہوں نے اس رات کی شب بیداری کے لیے کہا ہے کہ 25ویں ذی قعدہ کی شب کو عبادت میں گزاریں اور دن میں روزہ رکھیں. جو روزہ رکھتا ہے اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو بہت کچھ بلندی اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ میسر ہوگی. اور زیادہ سے زیادہ اس شب میں، یعنی کہ 25 ذی قعدہ کی شب میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جاگتے ہوئے عبادت الہی میں گزارے. کیوں؟ اس سرزمین کے اوپر جس کی تاریخ 25 ذی قعدہ ہے، اس کے اوپر آنے والے بہت بڑے بڑے مقام کے اوپر پہنچے ہیں. چاہے وہ مثلا جناب ابراہیم ہو، اسی زمین سے امتحان دیا اور خلیل اللہ بن گئے. اسی زمین پر امتحان دیا جناب موسیٰ نے تو کلیم اللہ بن گئے. عیسیٰ روح اللہ بن گئے. رسول سید الانبیاء، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رسول. اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا نزول اسی زمین پر ہوا. توریت و انجیل و زبور اسی زمین پر آئے. ائمہ معصومین کو پروردگار عالم نے اسی زمین پر بھیجا، اور کتنے بڑے بڑے مقامات مقدس کے اوپر جو ہے جناب فائز ہوئے اسی زمین پر آنے کے بعد. یہ زمین کا بچھنے کا سسٹم کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، روایات میں بھی آیا ہے. تھوڑی سی گفتگو کرتے اپنے بچوں کے لیے. یہ ٹوٹل سسٹم جو تھا یہ زمین کا پانی میں تھا. یعنی پانی، جیسے کہ آج اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 25% زمین ہے، 75% پانی ہے. یہ 25% جو آپ کو کانٹیننٹ کی شکل میں ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ 100% پہلے ڈوبا ہوا تھا. یہ 100% جو ڈوبا ہوا تھا، یہ زمین کا ہی سسٹم جو بھی آپ کو افریقہ کانٹیننٹ، یورپ، گلف، ایشیا، امریکہ، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کب
پانی سے باہر آیا۔ یہ ایک اہم ترین تاریخ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو، چونکہ ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ 25 ذی القعدہ کی تاریخ تھی کہ جو زمین آہستہ سے اس پانی سے باہر آنا شروع ہوئی۔ وہ کون سی زمین تھی جو سب سے پہلے پانی سے باہر آئی ہے؟ وہ ہے خانہ کعبہ کی زمین۔ آج بھی سینٹر آف دا ارتھ کہا جاتا ہے اس کو، خانہ کعبہ کی زمین جس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہے، وہ زمین جناب باہر آئی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جہاں پر امام حسین کو دفن ہونا تھا، کربلا معلیٰ کی وہ زمین جہاں پر امام حسین کو دفن ہونا تھا، وہ زمین جناب باہر آئی ہے پانی سے سب سے پہلے، اور پھر آہستہ 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 پانی نیچے جاتا رہا، اور پھر زمین جناب سامنے آتی رہی۔ اس کے بعد جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ فضا میں جائیے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر جائیے گا تو بالکل آکسیجن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت یہ زمین آئی اس وقت یہاں پر آکسیجن کا صحیح انتظام نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے صحیح طور کے اوپر آکسیجن کا انتظام کیا تاکہ یہاں پر انسان زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد پھر جوڑے جوڑے پرندے جانور اس دنیا میں اس زمین کے اوپر خلق کیا تاکہ جو بھی اس زمین پر مہمان آنے والے ہیں وہ ان پرندوں کو دیکھ کر خوشحال ہوں۔ جیسے کہ آج یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے جو پرندوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں، اور وہ بھی لائیو تصویریں سامنے آئی ہیں، صحیح تصویریں سامنے آئی ہیں، نہیں کہ پینٹ سے بنائے گئے، نہیں، تو لوگ حیران ہیں پرندوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کی آوازوں کو دیکھ کر۔ تو یہ تمام پرندوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے زمین کے بچنے کا معاملہ شروع ہوا۔ تو یہ ذرا سوچیے کتنی امپورٹنٹ تاریخ ہے یہ دہہ الارض۔ اس کے بعد پھر ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، زمین تو بن گئی، خانہ کعبہ تو آ گئے، اب مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر جناب مشخص ہو گئی۔ اب اس زمین کو جو انسان آئیں گے اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ نے اسکول بنایا تو اسکول سے پہلے آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ اس میں پڑھائے گا کون؟ اسٹوڈنٹ تو اسی وقت ملیں گے نا جب ٹیچر ہو۔ تب ایک مرتبہ جیسے یہ زمین کا اسکول کھلا تو اللہ نے پہلے ٹیچر کا انتظام کیا۔ ٹیچر کی شکل میں جناب آدم آئے، ٹیچر کی شکل میں جناب حوا آئیں، اور اس کے بعد پھر سسٹم اللہ نے 1,24,000 ٹیچروں کا انتظام کیا اس سرزمین کے لیے۔ اس کے بعد اس سرزمین کو علم سے بھرا، کتابوں سے بھرا، روایات سے بھرا، صحفوں سے بھرا۔ اس کے بعد پھر 12 امام بھیجے، اور آج بھی ہمارے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ دہہ الارض اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس سرزمین کو پروردگار عالم نے جنت کا ایک نمونہ بنایا، کچھ جگہ کو بہت خوبصورت بنایا۔ جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر کچھ جگہ کے اوپر میں جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں۔ ایران کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے مازندران۔ مازندران میں ساری ہے، گیلان ہے، وہاں پر میں گیا۔ یقین جانیے جنت کا ایک نمونہ ہے، اتنا خوبصورت علاقہ ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی تک میں کشمیر نہیں گیا، میں کشمیر کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا ایک نمونہ، ایک ٹکڑا ہے جو وہاں موجود ہے، یعنی زمین کے اوپر ہندوستان میں موجود ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کشمیر کہ جس کو کہتے ہیں بہشت، بہشت بر زمین، نے زمین کے اوپر بہشت کو اگر دیکھنا ہے تو کشمیر کا سفر جناب والا ضرور کرتے ہیں۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ یہ اتنی خوبصورت چیزیں پروردگار عالم نے بنائی، پہاڑوں سے مزین کیا، سمندروں سے مزین کیا، اتنے بہترین جناب پرندے بنا دیے، اور اس کے بعد ٹیچروں کا انتظام کیا، امن اور سلامتی کے لیے قوانین کتاب کی شکل میں جناب والا بھیجا۔ یہ تمام چیزوں کو بھیجا، مگر جانتے ہیں انسانوں نے کیا جو کیا ہے؟ ان انسانوں نے اس زمین کا حال یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 10,000 ایٹم بم امریکہ کے پاس ہے، 5,000 ایٹم بم رشیا کے پاس ہے، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کے پاس بھی جناب والا کسی کے پاس 5 عدد ہے، کسی کے پاس 10 عدد ہے، کسی کے پاس 50 عدد ہے۔ 25 ایٹم بم اس زمین کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر 25 ایٹم بم استعمال ہو جائے بڑا والا تو پھر جناب اس زمین کا خاتمہ کر دیں گے۔ کتنے بم ہو گئے؟
15,000 بم تو ایسے ہی ہیں، 15,000 بم تو ایسے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بنا کے رکھے ہوئے اپنی جگہ کے اوپر. فرانس کا میں نے ذکر نہیں کیا، جرمنی اور برٹش کا میں نے ذکر نہیں کیا، اسرائیل کا میں نے ذکر نہیں کیا. دیکھیں اللہ نے کیا بنایا تھا اس زمین کو، اور لوگوں نے اس زمین کے اوپر جناب والا کیا کر دیا. اتنا ایٹم بم اکٹھا کر دیا اس زمین کو تباہ کرنے کے لیے کہ یہ زمین 50 مرتبہ ختم ہو سکتی ہے، 1-2 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ. اب اللہ نے کیا بنایا، کیا دیا، ان انسانوں نے کیا دیا. اس نے بنانے کی انتہا کر دی، خوبصورتی کی انتہا کر دی، بہترین سے بہترین فضا دیا، پانی دیا، ہوا دیا، سب کچھ. کلائمیٹ چینج اتنا فضا میں اتنی دھواں بھیج دیا، اتنا مثال کے طور پر گندگی بھیج دی کہ جس کی بنیاد پر کلائمیٹ جناب چینج ہونا سلسلہ شروع. جس دفعہ گرمی پڑ رہی ہے، اتنی گرمی جناب میں نے نہیں دیکھی تھی کبھی عام دنوں میں، عام گرمیوں کے زمانے میں اتنی زیادہ گرمی پڑے. یہ سب انسانوں نے جناب والا تباہ کیا اس کریٹر کے بہترین صنع کو خراب کرنے کے لیے. اب آئیے خدمت میں آپ عرض کریں کہ اس کے بعد پھر اللہ نے جسٹس کا انتظام کیا تھا. انہوں نے جانتے جسٹس کا انتظام کیا، ورلڈ کورٹ بنایا. آج جو اسرائیل مثال کے طور پر مار رہا ہے یا مثال کے طور کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور جب اس کے اوپر سینکشن لگا ہے اور اریسٹ وارنٹ ہوا ہے، تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نیتن یاہو نے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خلاف اریسٹ وارنٹ ظاہر کرنے کی، جاری کرنے کی؟ کیوں؟ تم لوگوں کو اس لیے تھوڑی بنایا تھا، تم لوگوں کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے اریسٹ وارنٹ ظاہر کرو. یعنی اس کا مطلب کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ سب دوسروں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے تھوڑی بنایا تھا. اور یہ بات اس کے منہ سے حقیقت جناب نکل گئی. یونائٹڈ نیشن نے اس وقت کیا کیا فلسطین کے معاملے سے؟ ابھی بچوں کو جو قتل عام ہو رہا ہے، کیا کیا زمین کے اوپر جتنا خون ریزی ہو رہی ہے، اس کے خود لوگوں کو مار دیا. اس نے کون سا ایکشن لیا؟ کیا ورلڈ کورٹ کہاں گیا؟ کتنے مرتبہ جناب والا پاس ہوا کہ سیز فائر ہو رہا ہے؟ سن رہا ہے اسرائیل؟ نہیں. تو پھر تقریباً یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے بنائے گئے تھے صرف اپنے لیے جناب بنائے گئے تھے. تو اللہ نے زمین کتنے بہترین انداز سے بنائی تھی، انسانوں نے اس زمین کو کیسے برباد کر دی. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام جب آئیں گے تو اسے کہتے ہیں وہ عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم سے بھری ہوئی ہوئی. عدل یعنی کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں پر رکھی جائے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور جو وضع الشیء فی محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، اگر دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور اسی جگہ پر رکھا جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے تو یہ عین عدل ہے. تو دوستو ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں. امام بھی جو آئیں گے تو وہ جسٹس کریں گے، عدالت کریں گے، اور جب اتنی خوبصورتی اور پھر سے ایک مرتبہ واپس آ جائے گی اور وہ باہر آ جائے گی جو آنا چاہیے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں اس سے پہلے آئے تھے؟ تو امام کہیں گے کہ ہمارے پہلے 11 امام آئے تھے، مگر تمہاری دنیا والوں نے ہمارے جد کو زندہ رہنے نہیں دیا. کسی کو تلوار سے مارا تو کسی کو زہر سے مارا اور اس دنیا سے شہید کر کے واپس کر دیا. خدمت میں آپ کس کریں، یہ تو ہوا ایک پیراگراف. دوسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات. اتنی بڑی شخصیت ہے اس وقت دنیا کی امام خمینی. دوستو عزیزو، اگر یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں اگر امام خمینی ہوتے تو یہ نہیں پتہ ان لوگ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے امام خمینی کو. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر چونکہ ہمارے کا سسٹم یہ ہے 14 معصومین ہیں، 12 امام ہیں، اس کے بعد جتنے بھی سب ان کے نیچے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. خدمت میں آپ کس کریں کہ امام خمینی کے سلسلے میں 2-4 جملے جناب پیش کروں. روایت کے اعتبار سے ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے فرزندوں میں سے ایک فرزند قم سے بلند ہوں گے، اگر وہ بلند نہ ہوئے تو یہ زمین پانی میں چلی جائے گی. چونکہ زمین کا ذکر ہوا تو لہٰذا امام کی وہ روایت بھی جناب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. امام خمینی کا نام روح اللہ ہے، اور امام خمینی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ خمین میں پیدا ہوئے ہیں، اور اتفاق سے میں نے اس شہر کو بھی جا کے دیکھا جہاں پیدا ہوئے، خمین میں اس گھر کو بھی دیکھا جس گھر میں پیدا ہوئے، اس کمرے میں بھی میں گیا جس کمرے میں امام خمینی پیدا ہوئے تھے. کبھی انشاءاللہ ایران جانے کا اتفاق ہو تو خمین جائیں
تو وہاں پر آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، چونکہ اس گھر کو میوزیم کی شکل بنا کر رکھا گیا ہے۔ قم میں بھی ایک گھر ہے جس میں وہ رہا کرتے تھے، وہ بھی میوزیم کی شکل میں ہے، اور وہ انشاءاللہ قاضی یخچال قاضی غالباً اس جگہ کا نام ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی جائیں تو وہ بھی میوزیم کی شکل میں دیکھیں۔ تو امام خمینی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے فرزندوں میں کہ ایک فرزند چھٹے امام نے فرمایا وہ قم سے اٹھیں گے، اگر وہ نہ اٹھے تو دنیا جو ہے یہ زمین پانی میں چلی۔ سچ بات ہے یہ۔ تو نام روح اللہ امام خمینی جو خمینی پیدا ہوئے، کون سے امام سے؟ موسوی امام نے، چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند، یعنی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے، امام خمینی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے موسوی ہیں۔ خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ جناب لولا القمیون لہدمت الدین، اگر قمی نہ ہوتے تو دین منہدم ہو جاتا۔ بات صحیح ہے۔ انقلاب جو بھی آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسلامی انقلاب کا آغاز ایران سے کہاں؟ قم سے ہوا۔ قم مرکز ہے، اگر قمی نہ ہوتے دین منہدم ہو جاتا۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے، آج سنی کے بڑے بڑے جو مثال کے طور کے اوپر انالائزر ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اگر اس وقت شیعہ نہ اٹھتے اور شیعہ نہ ہوتے تو یہ یورپ والے اسلام کو ختم کر دیتے، تباہ برباد کر دیتے۔ گلف والے تو برباد کر ہی رہے ہیں، اور ایشیا اور غیر ایشیا کے لوگوں کے پاس تو بولنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے آغاز کیا تھا، ان کو شاہ نے ٹرکی نکالا، پھر ٹرکی والوں نے نکال دیا، پھر عراق گئے، عراق سے بھی تقریباً نکال دیے گئے، اس کے بعد کویت گئے، کویت نے بھی جناب انٹری دے کے ایگزٹ کر دیا، تو اس کے بعد وہاں سے فرانس گئے، اور فرانس میں رہتے ہوئے انقلاب کو جناب پروان چڑھایا، اور ماشاءاللہ سے پھر وہ 8 سال کے بعد واپس آئے، بعض کہتے ہیں 15 سال کے بعد واپس آئے۔ اس کے بعد پھر انقلاب کا سلسلہ شروع ہوا، جمہوری اسلامی ایران وجود میں آیا۔ آج جس کے سبب سے پوری دنیا استقبال کے سامنے کوئی کھڑا ہوا اگر ہے تو صرف ایران کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ کس نے کھڑا کروایا ایران کو؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ میں وہاں موجود تھا، اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو روڈ پہ چل رہے وہ بھی رو رہے، جو دکان میں کھڑے وہ بھی رو رہے، جو دکان میں خرید رہے وہ بھی رو رہے، جو بس میں بیٹھے وہ بھی رو رہے، جو بس چلا رہے وہ بھی رو رہے۔ ایک ایسا منظر تھا کہ جو واقعاً الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قیامت کا منظر تھا۔ رات کو 2 بجے پہنچے، 8 بجے صبح نماز ہوئی تھی، آقا گل بیگانی نے پڑھائی تھی۔ اس کے بعد زندگی پہلی مرتبہ میں اتنا پیدل چلا تھا، 38 کلو پیدل چلا تھا، صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے جناب بہشت زہرا پہنچا تھا۔ قدس میں نماز جنازہ ہوئی تھی، اور بہشت زہرا میں دفن کیے گئے تھے، جس میں 14,000 آدمی زخمی ہو گئے تھے، 48 آدمی ہارٹ اٹیک کر کے انتقال کر گئے تھے۔ اور خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ پوری دنیا میں جو ایک تہلکہ ہوا تھا، جس کو BBC نے اپنے نیوز میں دیا تھا، جس کو میں نے خود اپنے دیکھا اپنی آنکھوں سے، 11 ملین پیپل نماز میں شریک ہوئے تھے۔ 11 مطلب 1,10,00,000 آدمی نماز میں تھے، نماز جنازہ میں۔ اب ذرا سوچیں، دنیا میں سب سے بڑی نماز جنازہ جو ہوئی ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی ہے، مگر چونکہ دشمنان اہل بیت، دشمنان شیعہ حیدر کرار، دشمنان اسلام کبھی اس چیز کو سامنے ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب چیزیں جس میں ریکارڈ ٹوٹی ہے۔ 55 لاکھ آدمیوں نے استقبال کیا تھا جب وہ فرانس سے آئے تھے۔ جب خدا حافظی کا معاملہ آیا تو 1,10,00,000 آدمی، یہ دشمن نے BBC نے کہا تھا، ایسے تو اپنے اعتبار سے زیادہ تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ان کی ریکارڈز جو انہوں نے بنائے ہیں، اور کتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری۔ جب انتقال کیا تو 1 بالٹی تھی، 2 قبا تھا، 1 الماری کتاب تھی، جس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر بھی کرائے کا تھا، 1 قالین تھی جو وہاں کے ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کے بعد 1 صوفہ تھا۔ یہ وصیت نامے میں بھی جناب موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب اس دنیا سے گزرنے لگے تو وصیت نامے میں آیا کہ ماں با اطمینان قلب نفس مطمئنہ عزیز جہان فانی بے جہان جاودانی داری سفر میں کنی، میں اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں، نفس مطمئنہ کے ساتھ اطمینان ہے، چونکہ اپنے طور پر انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دے دیا تھا۔ یہ دنیا فانی سے اس دنیا میں جا رہا ہوں جو لا فانی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کا سفر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امام خمینی کی بڑے احسانات ہیں،
شیعت کے اوپر، اسلام کے اوپر، تو جو بھی جہاں بھی اگر ہو سکے تو ان کے سلسلے میں اس ٹائپ سے پروگرام کریں، مرتب کریں، مجلسوں کی شکل میں، سیمینار کی شکل میں، ان کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹس رکھیں، مضمون نگاری رکھیں، اس کے بعد اس تقریر کا مقابلہ رکھیں، تاکہ مثال کے طور کے اوپر لوگوں کو ان کے سلسلے میں ریسرچ کرنے کا سسٹم معلوم ہو سکے۔ 3 بجے صبح ان کی ہوتی تھی، 3 بجے صبح وہ اٹھتے تھے، اور اس کے بعد میں نے BBC کے پورے ہم نے دیکھے ڈاکومنٹری جو تھی، اس میں بیان ہوا کہ وہ 3 بجے صبح اٹھتے تھے، اور اس کے بعد سے عبادت وغیرہ سے سلسلہ مستقل ہوتے تھے۔ اور یہ بات ہے کہ جس نے بھی دنیا میں ایک ترقی حاصل کی ہے تو وہ سحر خیز ہے۔ سحر خیز بننے میں بہت سی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، بہت بلند مقام کے اوپر انسان چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کہتے نہیں مسکراتا ہے اس وقت کہ جب جس کو عزت دینا چاہتا ہے دنیا والے اس کو روک رہے ہوتے، کہتے ہیں ہم تو بنا کے دکھائیں گے، موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھائیں گے۔ اور کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، لاکھ دنیا چاہے اس کو عزت دلانے، اس کو عزت نہیں دلا سکتا۔ مثلاً بش کو دنیا نے عزت دلانے کی کوشش کی، بائیڈن کو دنیا نے، کیا ہے ہوا؟ عزت دلا پا رہے؟ نہیں۔ بش کا اختتام جوتے کے اوپر ہوا، بائیڈن کا بھی حال بڑا عجیب خراب ہو رہا ہے، بار بار گر رہا ہے بوش ہو کر۔ خدمت میں عزت اور ذلت جو اللہ کے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا۔ دیکھیے عزت، جا کے امام خمینی کا روضہ دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں بہشت کا ایک ٹکڑا جناب جہاں پر آپ کھڑے ہوئے اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے بنایا ہے۔ 3 بجے صبح اٹھتے تھے، اس کے بعد پھر 7 بجے صبح ناشتہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر تمام مسئلے مسائل کے اوپر جواب دینے کے لیے، چونکہ عالم دورہ میں تھے، وہ سلسلہ پھر 10 بجے تک، 10 بجے کے بعد سے پھر تقریباً وہ ملاقاتیں وغیرہ تھی، عبادت تھا معاملہ سلسلے کا۔ اس کے بعد پھر وہ 1 گھنٹہ دن میں آرام کرتے تھے، پھر 3 بجے سے اس کے بعد 5 بجے تک وہ تمام جو کچھ کام انقلاب کے چلتے تھے اس کے اوپر ملاقاتیں ہوتی تھیں، اس میں ملاقات کو ڈیلیگیشن وغیرہ سے، پھر نماز کے بعد پھر وغیرہ وغیرہ ہوتے، 9 بجے رات کو کھانا کھاتے تھے اپنے فیملی کے ساتھ، پھر وہ سو جاتے تھے، 3 بجے پھر صبح اٹھ جاتے تھے۔ تو ان کی زندگی کی کامیابی کا راز سحر خیزی ہے، بقول آقا خامنہئی کے۔ دنیا چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیں، آخرت چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔